ناظرین آداب، دوردرشن حیدرآباد میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے وزیر اعظم مودی نے کیا خطاب۔ بین الاقوامی یوم عدم تشدد اور 21 جون کا عالمی یوگا ہندوستان کی دین۔ مودی اور سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ پکسے کے درمیان باہمی چوٹی اجلاس۔ ہند سری لنکا کے تعلقات صدیوں قدیم، وزیر اعظم کا تاثر۔ جی ایچ ایم سی حدود کے مسائل پر وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر کا جائزہ اجلاس۔ دھرانی پورٹل کے استعمال سے اراضی کے تنازعات کے خاتمے کا امکان۔ وزیر اعظم مودی کل 11 بجے دن کریں گے من کی بات۔ آکاشوانی اور دوردرشن کے تمام مراکز سے ہوگا نشر۔ فوری بعد ڈی ڈی یادگیری پر تیلگو ترجمہ کیا جائے گا پیش۔ اور عظیم گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کو بدیدہ نم کیا گیا سپرد لحد۔ چنئی میں سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی آخری رسومات۔ سرخیوں کے بعد پیش ہیں خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے خطاب کیا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جنرل اسمبلی کا یہ اجلاس کووڈ-19 کی وجہ سے ورچوئل طریقے سے منعقد ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعظم کا پہلے سے ریکارڈ ویڈیو خطاب نشر کیا گیا۔ مودی نے اپنے خطاب میں کہا کہ اقوام متحدہ کے قیام کے اصولوں اور ہندوستان کی بنیادی فلسفے میں یکسانیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان ہمیشہ پوری انسانیت کی بقا کے لیے سوچتا ہے۔ مودی نے کہا کہ امن کے قیام کے ضمن میں اقوام متحدہ کے 50 مشن میں اپنی فوج کو شامل کیا تھا اور قیام امن میں سب سے زیادہ ہندوستان کے فوجی شہید ہوئے ہیں۔ مودی نے کہا کہ 2 اکتوبر کو بین الاقوامی یوم عدم تشدد اور 21 جون کو عالمی یوم یوگا ہندوستان کی ہی دین ہے۔ واضح ہے کہ ہندوستان اگلے سال 1 جنوری سے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کا غیر مستقل ممبر بن جائے گا اور وہ 2 سال تک اس پر فائز رہے گا۔ آج وزیر اعظم نریندر مودی اور سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ پکسے کے درمیان ورچوئل طریقے پر باہمی چوٹی میٹنگ ہوئی۔ کسی پڑوسی ملک کے ساتھ وزیر اعظم مودی کی یہ پہلی چوٹی میٹنگ تھی۔ اس سال اگست میں سری لنکا کے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد راجہ پکسے کا بھی کسی غیر ملکی رہنما کے ساتھ یہ پہلا سفارتی رابطہ تھا۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ بھارت ساگر نظریہ اور پہلے اپنا پڑوسی کی اپنی پالیسی کی وجہ سے سری لنکا کے ساتھ اپنے تعلقات کو سب سے زیادہ ترجیح دیتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان ہزاروں سال پرانے تعلقات ہیں۔ مودی نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان اور سری لنکا آئی اور RA، بمسٹک اور سارک جیسے کثیر الملکی پلیٹ فارموں اور اجتماعات میں مل کر کام کرتے ہیں۔ انہوں نے حالیہ انتخاب میں کامیابی پر سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ پکسے کو مبارکباد بھی دی۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق کے تارک راما راؤ نے واضح کیا کہ مستقبل میں ہونے والے تمام رجسٹریشن دھرانی پورٹل کی اساس پر ہی ہوں گے۔ انہوں نے آج جی ایچ ایم سی کے حدود کی مختلف کالونیوں میں زیر التوا ریونیو مسائل پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جائزہ لیا۔ اس اجلاس میں مختلف حلقہ جات کے MLAs، کارپوریٹرز، کالونیز کے عوامی نمائندے، جی ایچ ایم سی کے عہدیداران موجود تھے۔ اس موقع پر KTR نے کہا کہ ہر شخص کے اراضی سے متعلق حقوق کے تحفظ کے لیے ہی حکومت نے نیا ریونیو قانون لاگو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک دیہاتوں کے تمام اراضی تنازعات حل ہو گئے ہیں۔ ریاست کے چیف سیکریٹری سومیش کمار نے ریاست میں بھاری بارش کے پیش قیاسی کی۔ پیش نظر تمام اضلاع کے کلکٹروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی۔ انہوں نے ضلع کی صورتحال پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت دی ہے، خاص کر نشیبی علاقوں سے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہیں دوسری جانب حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جنوبی تلنگانہ میں گرج اور چمک کے ساتھ بارش بھاری کی پیش قیاسی کی ہے۔ شہر حیدرآباد میں دوبارہ بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے بیشتر علاقوں میں گزشتہ شام سے دوبارہ بارش کا آغاز ہوا، جس کے سبب موسم سرد ہو چکا ہے۔ عام زندگی مفلوج ہو کر رہ گئی اور کاروباری نظام بری طرح متاثر رہا۔ شہر میں گرج اور چمک کے ساتھ مسلسل بارش کے نتیجے میں کئی علاقوں میں پانی جمع ہونے کی شکایت کے علاوہ برقی سربراہی منقطع ہونے کی شکایت موصول ہوئی ہے۔ کمشنر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد لوکیش کمار نے محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ پیش قیاسی کا جائزہ لینے کے بعد تمام زونل کمشنر کو ہدایت دی کہ شہر حیدرآباد کے نشیبی علاقوں کے سلسلے میں چوکسی اختیار کرے۔ ان علاقوں میں پانی جمع ہونے پر نکاسی کے اقدامات کیے جائیں۔ اس دوران مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے عہدیداروں نے اور تیز بارش ریکارڈ کی جا سکتی ہے چوکسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری کردہ بیان کے مطابق شہر حیدرآباد کے علاوہ ریاست تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں آئندہ 3 دنوں کے دوران بھاری بارش کا امکان ہے۔
بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے آج اپنی نئی ٹیم کا اعلان کیا۔ اس ٹیم میں 12 نائب صدر، 8 جنرل سیکریٹری، 1 قومی جنرل سیکریٹری اور 3 قومی معاون جنرل سیکریٹری اور 13 قومی سیکریٹریز اور 1 خزانچی ہوں گے۔ تلنگانہ کے بی جے پی قائد و سابق ریاستی وزیر ڈی کے ارونا کو نائب صدر مقرر کیا گیا ہے، جبکہ آندھرا پردیش کی ڈی پروندیشوری کو جنرل سیکریٹری مقرر کیا گیا ہے۔ نائب صدور میں وسندھرا راجہ سندھیا، راجہ موہن سنگھ، عبداللہ کٹی و دیگر شامل ہیں۔ بی جے پی کے قومی نائب صدر کے عہدے پر فائز ہونے پر ڈی کے ارونا نے کہا کہ وہ تلنگانہ میں بی جے پی کو اقتدار میں لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن سے پریشان حال خوانچہ فروشوں کو راحت فراہم کرنے کے لیے آتم نربھر بھارت کے تحت سوندھی اسکیم متعارف کی گئی ہے۔ اس کے تحت خوانچہ فروشوں کو اپنے کاروبار بحال کرنے کے لیے 10,000 روپے بطور قرض دے رہے ہیں۔ سکندرآباد کنٹونمنٹ بورڈ کے حدود میں 6,000 خاندانوں کو قرض فراہم کیا گیا ہے۔ 10,000 روپے قرض کو آسان اقساط پر ادا کرنے کی سہولت فراہم کی گئی ہے، جس کو لے کر استفادہ کنندگان میں کافی مسرت پائی جا رہی ہے۔ کنٹونمنٹ بورڈ کے سی او اجیت ریڈی نے کہا کہ قرض کے لیے مستحق خوانچہ فروشوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ معروف گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کی آخری رسومات آج چنئی کے مضافات میں واقع ان کے فارم ہاؤس تھماریا پکم میں ادا کی گئی۔ تمل ناڈو حکومت کی جانب سے سرکاری اعزازات کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی۔ اس تقریب میں ایس پی بالا سبرامنیم کے رشتہ دار اور مداح موجود تھے، جنہوں نے بدیدہ نم اپنے چہیتے گلوکار کو الوداع کیا۔ کووڈ قواعد کے مطابق پولیس کی جانب سے مختصر لوگوں کو ہی آخری رسومات میں شرکت کی اجازت دی گئی تھی۔ واضح ہے کہ ایس پی بالا سبرامنیم نے 17 زبانوں میں 40,000 سے زائد نغمہ گا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا تھا۔ ایس پی بالا سبرامنیم آج ہم سے بچھڑ گئے، لیکن ان کی سریلی آواز ہمیشہ گونجتے رہے گی۔ ریاست میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کووڈ 19 کے 2,239 نئے کیسز درج کیے گئے، جبکہ 2,281 افراد کورونا سے روبہ صحت بھی ہو کر ڈسچارج ہو گئے ہیں، جبکہ 11 افراد کی موت ہوئی۔ ریاست میں اب تک 1,83,866 افراد کورونا سے متاثر ہوئے ہیں، جن میں 1,52,441 افراد مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے ہیں، جبکہ اب تک 1,051 افراد کی موت ہوئی۔ کورونا کے ٹیسٹوں میں بھی اضافہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 58,925 ٹیسٹ کیے گئے۔ وہیں دوسری جانب ملک میں کورونا کے مثبت کیسوں کی تعداد 59 لاکھ تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں 85,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ 3,000 سے زائد افراد صحت یاب بھی ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کل دن میں 11 بجے آکاش وانی میں اپنے من کی بات پروگرام ملک اور بیرون ملک لوگوں سے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ان کا 69واں ماہانہ ریڈیو پروگرام ہوگا۔ اسے آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام نیٹ ورک پر نشر کیا جائے گا، اور یہ پروگرام AIR نیوز کی ویب سائٹ www.newsonair.com اور نیوز آن ایئر موبائل ایپ پر دستیاب ہوگا۔ اسے AIR DD نیوز اور PMO اطلاعات نشریات کی وزارت کے YouTube چینل پر بھی نشر کیا جائے گا۔ آکاش وانی ہندی نشریے کے فوراً بعد علاقائی زبانوں میں اس پروگرام کو نشر کرے گا۔ رات 8 بجے اس علاقائی زبان میں دوبارہ نشر کیا جائے گا۔ فی الحال خبروں میں بس اتنا ہی۔ آپ دیکھیں پھر سے اہم سرخیاں۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آداب۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں اجلاس سے وزیر اعظم مودی نے کیا خطاب۔ بین الاقوامی یوم عدم تشدد اور 21 جون کا عالمی یوگا ہندوستان کی دین۔ مودی اور سری لنکا کے وزیر اعظم مہندا راجہ پکسے کے درمیان باہمی چوٹی اجلاس۔ ہند سری لنکا کے تعلقات صدیوں قدیم، وزیر اعظم کا تاثر۔ GHMC حدود کے مسائل پر وزیر بلدی نظم و نسق KTR کا جائزہ اجلاس۔ دھرانی پورٹل کے استعمال سے اراضی کے تنازعات کے خاتمے کا امکان۔ وزیر اعظم مودی کل 11 بجے دن کریں گے من کی بات۔ آکاش وانی اور دوردرشن کے تمام مراکز سے ہوگا نشر۔ فوری بعد DD یادگیری پر تیلگو ترجمہ کیا جائے گا پیش۔ اور عظیم گلوکار ایس پی بالا سبرامنیم کو بدیدہ نم کیا گیا سپرد لحد۔ چنئی میں سرکاری اعزازات کے ساتھ ادا کی گئی آخری رسومات۔